طارق مسعود. کرنا پڑے گا, ہلنا پڑے گا. ایک نوجوان کو عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی. میں نے, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں چھوٹتی, میں بہت توبہ کرتا ہوں, ٹوٹتی ہے توبہ, توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو, اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو. حوالے کرنے کا مطلب اب یہ آپ یعنی یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ اب میرا نفس مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا, کیونکہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیا, توبہ بھی کر کے دیکھ لی. ایک نے تو کہا میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی, پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے. میں نے کہا نا 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 نا, پھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے, یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا, اب اس کی سزا ہے. سزا یہ کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا, فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا. آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے, بار بار توبہ توڑی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی, لیکن ہمت کرو, اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ. وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو, آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں, تو ایک پٹنے کا طریقہ, ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار, میں لیٹ رہا ہوں, بس بتا کہاں لیٹنا ہے, کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں. لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا, بولے کمبخت آیا کیوں ہے رنگ میں, ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا. کچھ تو فائٹ کرتا, کچھ تو لڑتا. تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں, تو بھی ہار جاتا. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا. تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ویفی صاحب ہو گئے, تین تک گنتی گن لی ہے, اڑ جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی. یہ جو نفس ہے نا اور شیطان, اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے. کبھی وہ دبا لے, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو. تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا. اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد ہو تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے. یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اور اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں
फलां तारीख को दे दूंगा और ये और वो है, अब क्यों? तो बहाने सुनते हो उसके, तो यही ताना देते हैं, भाई चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा, तेरे बच्चे की टांग टूट गई, तेरी बीवी के पेट में दर्द है, तेरी सास बिस्तर से गिर गई, ये सारे तेरी हेडेक हैं, मेरे पैसे मुझे हर कीमत पे चाहिए। तो आपने अपने नफ्स को खिताब करके कहना है कि ये बुराई छोड़नी तो तेरे बाप को। अब नफ्स कहेगा मुझसे नहीं छूट रही, देखो मैं तो हज भी करके आ गया, मैं तो उम्रा भी करके आ गया, मैं तो इतनी तौबा कर चुका हूं, फिर भी यार क्या करूं? तो कहना भाई छोड़ना तो है, इस बुराई को कब्र में लेके नहीं जाना, छोड़ना तो है, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं। अब कैसे छोड़ना, ये मसला है। तो छोड़ने का तरीका उलमा ये बयान करते हैं कि जिस गुनाह की लत पड़ जाए ना, सबसे पहले अपने लिए कोई सजा मुतय्यन करो कि ये गुनाह अब मेरे लिए सस्ता नहीं रहेगा, मुझे इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत ऐसी हो कि ना इतनी सख्त कीमत हो कि वो गुनाह से बचने से भी ज्यादा मुश्किल हो। कि आदमी कहे, जैसे एक आदमी को कोई बुराई नहीं छूट रही, वो कह रहा है मैं 1 साल के रोजे रखूंगा। अब जिससे वो बुराई नहीं छूट रही, वो 1 साल के रोजे कहां रखेगा? इतना कॉन्फिडेंस होता है भाई तो बुराई ना छोड़, इतना नेक होता तो बुराई नहीं छोड़ देता वो। एक साहब को चोरी की आदत पड़ गई, मेरे पास आए, मैंने कहा यार जब भी चोरी होना इतने रोजे रखा करो। तो वो कहने लगे मैं 1 महीने के रखूंगा। मैंने कहा 1 महीने के तू अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना नेक होता तो चोरी क्यों करता भाई, इतना नेक होता तो चोरी क्यों करता? तो ये भी किसी माहिर से, इसलिए किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक रखा जाता है कि वो आपके लिए कोई सजा खुद तजवीज करें आपकी माली हैसियत को देखकर। तो उलमा कहते हैं 2 किस्म की सजाएं। एक जुर्माना, अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका करूंगा। वो पैसे इतने ज्यादा भी ना हो कि बहुत ज्यादा चपत लग जाए, इतने थोड़े भी ना हो कि हल्की सी खारिश हो बस। जैसे बाज दफा कोई थप्पड़ मारता है तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा तो इसने मुझे प्यार किया है, गाल पे हाथ फेरा है या चमाटा मारा है, इतनी हल्की भी ना हो कि आदमी के करते रहो और ये सदका करते रहना। तो सबसे पहला क्या काम करना है? सजा मुतय्यन करनी है अपने लिए, सजा दूंगा। हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में, अभी भी बयान सुनते हैं, उनको सिगरेट की बहुत ज्यादा आदत। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई पैसे सदका करो, जब भी एक सिगरेट पियो पैसे निकालो। तो वो वहां के डॉलर के हिसाब से यहां के 10,000 रुपए बनते हैं। उन्होंने कहा जब भी सिगरेट पीऊंगा 10,000 रुपए सदका। वो कर रहे हैं। सिगरेट छूटी नहीं है लेकिन बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक सिगरेट कितने की पड़ रही है? क्योंकि सिगरेट तो 5-5, 10-10 रुपए की पड़ती है, तो पीते रहो बैठ के। जब एक सिगरेट की कीमत गवर्नमेंट महंगी कर दे 10,000 रुपए, तो सिर्फ मालदार पिएंगे, गरीब लोग बोलो भाई छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ और तलाश करो भाई। हमारे एक दोस्त थे स्कूल में, वो छुप छुप के सिगरेट बहुत पीते थे। उनके माँ बाप को पता चला, उन्होंने पकड़ा, समझाया, मारा, वो नहीं छूट के दे रही, मसला वो नहीं छूटा उनका। एक दिन मैंने देखा सिगरेट छोड़ दी, पान पे आ गए। मैंने कहा यार आप तो छोड़ते नहीं थे, कैसे? उन्होंने कहा यार महंगी इतनी हो गई, घर से जेब खर्ची इतनी मिलती नहीं है, तो ये मुझे सस्ता पड़ता है। वो सिगरेट तो बहुत ज्यादा पी जाती थी, पान 24 घंटे में 1 आध दफा। तो मैंने कहा इसका मतलब है पान भी अगर महंगा कर दिया जाए तो ये भी इंशाअल्लाह छूट जाएगा। तो वो गवर्नमेंट महंगा नहीं करती, तो आप खुद अपने लिए महंगा कर लो। आप कहो कि एक सिगरेट मुझे 10,000 की पड़ेगी, अगर आपकी आमदन है, और अगर आपकी आमदन कम है तो फिर आप 500 की कर लो भाई। क्या ख्याल है भाई? नहीं समझ में आ रहा भाई? एक सिगरेट कितने की पड़ेगी आपको? 500। उससे ये सिगरेट छूटेगी नहीं, क्योंकि शैतान आपको मायूस करेगा, यार मैं तो 500 दे रहा हूं फिर भी। चंद दिन तक होगा, उसके बाद खुद बहुत कम होगी, छूटेगी नहीं, कम होगी, खत्म नहीं होगी। ये जहन में रखें। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि आप ये जहन बना लें कि खत्म हो जाए, फिर खत्म नहीं हुई तो आप मायूस होंगे, यार कुछ होता नहीं है, दोबारा से काम में पैसे क्यों जाया करूं मैं। खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो नस पे कंट्रोल करने की कुछ ताकत बढ़ गई ना आप में। तो पहले आप 5 किलो की प्लेटें उठा रहे थे,
اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی, تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا, اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے, 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار, کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال ہے؟ پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا, تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو وہ ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے, تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی, نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ نہ دنیا کا رہا, وہ کم بخت نہ آخرت کا رہا. تو پڈا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے, انسان کے بچے بن جاؤ گے. اور ایک کام یہ بھی ہوگا اس سے, روزہ بھی رکھ سکتے ہو, اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا ہے تو روزہ رکھو. ایک نوجوان کا فون آیا مجھے, گناہ کی لت. میں نے کہا بھائی جب گناہ ہو ایک روزہ تو رکھو. روزہ تو ڈن ہے, روزہ ہے. کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر رکھ لو, چھوڑو نہیں. کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آ کے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تو نے 3 لگا دیے ہیں اب میں 1 لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی, تو 3 مکے میرے تو جبڑا پھاڑ چکا ہے. آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو 1 تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا, میں اس کا بدلہ تو لوں گا. تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائیں. آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو. تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی, یہ خوش فہمی میں رہے آپ.